اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں کہ جس میں ہم تاریخ کے مناسبت سے گفتگو کریں گے ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو کہ پہلی ام المومنین ہیں، یعنی زوجہ رسول، پہلی زوجہ ہیں آپ کے بارے میں چونکہ مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں اور کافی اختلافی باتیں لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، تو کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب کے ذریعے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا یہ سوال ہم اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اکثر آپ لوگوں کو جو ہم سنتے ہیں یا کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہر جگہ تقریباً یہ مل ہی جاتا ہے کہ ملکۃ العرب ملکۃ العرب ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جبکہ بہت سے اور بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں جو کہ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ تو کیا ان کی یعنی دیگر لوگوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب تھیں، اور اس ملکۃ العرب سے کیا مراد؟ احسنتم، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں اس عظیم مصیبت اور وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور تمام ناظرین اور مومنین کی خدمت میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ صیام ماہ رمضان کی عبادت اور اطاعت بندگی پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور در حقیقت وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر یہ بحث شروع کی ہے۔ جی، یہ بہت ہی عظیم بحث ہے، اور اس سلسلے میں کچھ حقائق ہیں کہ جو تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں، اور مورخین نے، دوسرے علماء نے اس سلسلے میں ناانصافی سے کام لیتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عظیم احسان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے، اور ان کی اس نیکی کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے تاریخ میں، جبکہ تمام ازواج پیغمبر میں اگر کوئی بیوی محبوب رسالت مآب رہیں اور جن کی وفات کے بعد بھی تذکرہ کرتے رہے برابر، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ام المومنین، سب سے پہلی اسلامی خاتون اور سب سے پہلی زوج پیغمبر ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سلسلے میں یہ بات رکھی کہ کیا وہ اسلام کی خاتون میں اور اس زمانے میں وہ دولت مند ترین خاتون میں سے یا حجاز اور عرب کی شہزادیوں میں سے شمار کی جاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں تواتر اور کثرت کے ساتھ کوئی بات نقل کی جائے کہ اتنا بڑا گروہ کسی کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو محال ہے کہ وہ سب جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لیں گے۔ تو ایسی بات کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ مثلا واقع غدیر، جی، حدیث ثقلین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، یہ سب وہ تواتر سے نقل کیا مورخین نے کہ جس میں کسی طرح کو کوئی شبہ نہیں پایا جاتا۔ تواتر یعنی تواتر اس لیے میں نے کہا کہ ایک گروہ، ایک جماعت کسی خبر کو ہم تک پہنچائے اور سب ایک ہی بات کہیں، یا ایک طرح کی بات کہیں، الفاظ میں تبدیلی ہو، جی، مگر ایک ہی حقیقت کو بیان کریں، اسے کہتے تواتر۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کے سلسلے میں
بڑے بڑے قافلے جو تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے تھے، اس سلسلے میں مورخین نے اتنے تواتر سے لکھا ہے کہ آج اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کہ جس کو اتنے مورخین نے، مفسرین نے، حتیٰ کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ووجدک عائلن، کیا میں نے آپ کو عائل یعنی فقیر و تنگ دست نہیں پایا؟ فاغنا، میں نے تمہیں غنی بنا دیا۔ تقریباً 18-20 مفسرین کی تفسیر کو تو میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے کہ فاغنا میں جو بات بیان کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت خدیجہ سے غنی کرنا اور بے نیاز کرنا بتایا ہے۔ اچھا، میں خود شیعوں کی کتابوں سے بھی اور خود اہل سنت کی کتابوں سے بھی اس بات کو نقل کروں، کیونکہ یہ اعتراض صرف غیروں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اپنوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی دولت مند نہیں تھی، اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آئی۔ اچھا، تو میں ایسے افراد کے لیے بھی کہ جو اپنوں کی طرف سے اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کہ جو جناب خدیجہ کے کمالات کا انکار کرتے ہوئے ان کی دولت کا بھی انکار کیا ہے، ان کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست فقیر یعنی مال نہ ہونا اس کو کہتے ہیں عائل، فَأَغْنَا غنی بنا دیا۔ اچھا، اتنی تفسیریں ہیں کہ غنی کی جو تفسیر کی گئی ہے اس میں سب نے لکھا ہے، جیسے ارشاد الاذہان الی تفسیر القرآن، فاغنا یعنی فاغنا کا بمال خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ کو غنی بنا یعنی خدیجہ کے مال سے غنی بنایا۔ اچھا، اطیب اللسان فی تفسیر القرآن میں خدا نے مال خدیجہ سے کہ جو حجاز کے پہلے نمبر کی دولت مند خاتون تھیں حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے سارا مال راہ اسلام میں صرف کر دیا۔ اچھا، یہ اسی طریقے سے دوسری کی تفسیر ہیں البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن جلد 1 صفحہ 596 عائلن، جس میں مال اور حال دونوں سے فقیر اور اللہ نے دونوں سے غنی بنایا۔ تو اگر مال کے ذریعے سے غنی بنایا تو مال آیا کہاں سے؟ جی، کہاں سے مال آیا؟ مورخین کی طرف آپ نگاہ کیجئے، کتابوں کی طرف دیکھیے، جو قدیم ترین کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ غنی بنایا۔ تفسیر فرات کوفی یہ قدیم ترین تفسیر پائی جاتی ہے ہمارے یہاں، فاغنا یعنی بے خدیجہ، خدیجہ کے ذریعے سے غنی یعنی مال خدیجہ سے غنی بنایا۔ کہتے ہیں کہ تمام روات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے والد گرامی سے سوائے 2 چیزوں کو کوئی چیز میراث میں نہیں ملی، ایک ناقہ اور ایک کنیز، وَلَكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ نے قد اغناہ برعایت عمہ ابی طالب ومال خدیجہ بنت خویلد، مگر 2 چیزوں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بے نیاز بنایا، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کی تربیت اور ان کی سرپرستی کے ذریعے، اور ایک مال خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے، یہ بیان کیا۔ اس کے بعد یہ تو علماء تشیع کے جو ہمارے ہاں قدیم اور جدید تفسیر پائی جاتی ہے اس میں فاغنا کی تفسیر مال خدیجہ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ تو اس سے تواتر یہ سمجھ میں آیا کہ اتنے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اس زمانے میں دولت مند ترین خاتون میں سے شمار کی جاتی تھی۔ اب یہ 2-3 تفسیر ہے جو اہل سنت کی اہم ترین کی۔ روح المعانی جو آلوسی کی ہے اس میں بیان کرتے ہیں روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم جلد 15 صفحہ 382 میں
خدیجہ نے کثیر مال یعنی بہت زیادہ مال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے وہ بے نیاز ہو گئے۔ اس کے بعد ایک تفسیر ہے تفسیر معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، یہ بغوی کے نام سے بھی مشہور ہے، تفسیر بغوی جی جلد 5 صفحہ 268 میں ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنایا۔ اس کے بعد ایک اہم جو تفسیر فخر الدین رازی ہے، مفاتیح الغیب، یہ 6 صدی کے ہیں، قدیم ترین جو ہے وہ مفسرین اہل سنت کے، جلد 31 میں صفحہ 199 میں ذکر ہے کہ خدیجہ کے مال سے جناب رسالت مآب کو غنی اور بے نیاز بنایا۔ اسی میں وہ روایت پائی جاتی ہے، اسی تفسیر میں، کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ اول سے یہ روایت ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ ایک مرتبہ آئے وہ جناب خدیجہ کی خدمت میں مغموم حالت میں، افسردہ حالت میں، تو خدیجہ نے نگاہ کی پوچھا کہ کیا حالت ہے، تو فرمایا الزمان قحطن، کہ قحط کا زمانہ، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا بس اتنی سی بات، اندر گئیں یا کہیں اسی طرف آپ نے لا کر کے دینار، درہم، سونا، دیگر جواہرات کی جتنی قیمتی چیز لا کے جناب رسالت مآب کے سامنے رکھتی گئیں، یہاں تک کہ خلیفہ اول نقل کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس طرف جو بیٹھے ہوئے تھے میں اس دولت کی بنا پر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اچھا، اتنا اس قدر جو ہے وہ ڈھیر لگا دیا دینار اور سونے اور چاندی کے، کہ ادھر کو کوئی آدمی دکھا نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اے پیغمبر، میں یہ سارا مال، اور سب کو گواہ قرار دے کر کہتی ہوں کہ یہ سارا مال آپ کا ہے، جو چاہیں اسے کریں، جو چاہیں کریں۔ واہ! تو خلیفہ اول کی زبانی اہل سنت کی تفسیر میں، اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کے سلسلے میں۔ لہٰذا اب نہ اپنوں کو اور نہ ہی غیروں کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حجاز کی شہزادی ہونے اور ملکۃ العرب اور صاحب دولت ہونے میں شبہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے اس کے پہلے شادی کی ہے اور وہ چند بیٹیوں کا ذکر جو پایا جاتا ہے کہ 3-4 بیٹیوں کا ذکر ہے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، تو جب شادی کی ہوگی دوسرے سے تبھی وہ آئی ہوں گی، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سوال کو اب یہیں پہ اگر آپ سے کر لیا جائے جو آپ نے، تاکہ ایک بحث مکمل ہو جائے کہ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ تیسری شادی بھی تھی اور 2-3 لڑکیاں بھی تھیں ان کی، ہاں، تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تاریخ میں باتیں آئی ہیں ان کا ہم تجزیہ تحقیق کریں گے۔ اچھا، بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات قبول نہیں کی جاتی، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دوسری شادی کو دوران جاہلیت میں مانتے ہیں تو یہ عصمت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے۔ کیسے؟ میں عرض کروں گا، پہلی بات عرض کروں کہ جہاں تک مورخین نے نقل کیا ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے 2 مردوں سے رسول اللہ سے پہلے یا کسی سے بھی، جی، یہ جہاں تک بات ہوئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ صدر اول اسلام کے جو ابتدائی تاریخیں ہیں، جو سیرت نقل کی گئی ہیں ابتدا میں، اگر آپ اہل سنت حضرات کے منابع اور ان مصادر کی طرف نگاہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر روایتیں زبیریوں کے خاندان سے نقل کی گئی ہے۔ توجہ کریں، بہت میں جو اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کیسے میں تاریخی حقائق کی تحقیق کیے بغیر بات مان نہیں سکتا۔ کوئی کچھ کہہ دے تو کیا میں اس کو مان لوں گا؟ نہیں، اس لیے کہ اسرائیلیات ہیں، روایتوں میں بہت سے جو ہے وہ غیروں نے لا کر کے اس میں بھر دی ہیں، جھوٹی اور وضعی روایتیں اور تاریخیں اس میں پیش کی گئی ہیں،
تو ان کا تجزیہ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں تمام مسائل اور تمام پہلوؤں سے دیکھا جائے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ دو شادی والی بات یا رسول اللہ سے پہلے والی بات، شادی کی بات جو آتی ہے، یہ اہل سنت کے یہاں وہاں سے آئی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا مخالف اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن رہا ہے، پہلی بات یہ۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ اکثر ان روایتوں کے جو راوی ہے وہ رسول اللہ کے ایک بیوی ہے کہ جس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ روایتیں نقل ہوئی، جو جناب خدیجہ کی شادی پیغمبر سے پہلے کے بارے میں ہے۔ اس طرح کی روایتیں رسول اللہ کی ایک مخصوص بیوی کے ذریعے سے جو راوی ہیں ان کے ذریعے سے نقل کیا، اور ان کا رشتہ اہل بیت علیہ السلام سے معلوم ہے۔ جی، اس بیوی کا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ پتہ ہے اچھا، کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گی تو کہاں سے جو وہ درست ہوگا۔ وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی برائی، ان کے اندر نقص، یا ان کے جو ہے وہ شادی، یا ان کے مذمت کے سلسلے میں، یا ان کے بیوہ ہو جانے کے بارے میں، یا ان کے معاذ اللہ بوڑھی ہونے کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں جی، وہ انہی کے ذریعے سے تاریخ میں آئی ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ غیر پیغمبر سے جناب خدیجہ کی شادی کی جو روایتیں نقل کرنے والے ہیں وہ مورخین میں ابن اسحاق اور ابن ہشام ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابن اسحاق سے پہلے ابن شہاب زہری جو اہل سنت کے مورخین میں اور محدثین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے سیرت نقل ہوئی ہے، اور ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر کے ذریعے سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، عروہ بن زبیر کے۔ عروہ بن زبیر رسول اللہ کی ایک بیوی کے بھانجے ہیں، اچھا، یعنی ان کی بہن کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر۔ تو اب جو روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ وہی روایتیں آئی ہیں جو عقیدہ اس بیوی کا رہا ہے اور جو خیال اس بیوی کا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی روایت ہم کو نظر نہیں آتی، اگر ہے تو اسے میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ابن اسحاق اور یہ مورخین جو ہے وہ سیرت و منابع کے نقل کرنے والے بغیر واسطے، یعنی بغیر سند کے یا سند کے ساتھ، یہ سب کے سب جو ہے وہ ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، اور یہ اپنے منقولات کو جھوٹی روایتوں کے اوپر جو ہے وہ استوار کرتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک بات نقل کروں کہ اسی لیے میں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کوئی بیوی محبوب تھی، یا یہ کہ جو وہ کہی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، مناقب نے شعر آشوب میں آیا کہ احمد بلازری نے اور ابو القاسم نے اپنی اپنی کتابوں میں، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے شافی میں، اور ابو جعفر شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تلخیص الشافی میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے خدیجہ سے سلام اللہ علیہ اس حال میں شادی کی کہ وہ عذرا باکرہ تھیں۔ اچھا، عذرا کہتے ہیں یہ پاکیزگی کو، پاکیزہ طاہرہ کو، اور یہی بات الانوار میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور یہ کہ رقیہ، زینب یا جو دوسری بیٹیوں کا ذکر ہوتا ہے یہ خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں کہ جن کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ گئیں، اور اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے۔ تو یہ بیٹیاں رسول اللہ کی نہیں تھیں اور جناب خدیجہ کی بھی نہیں تھیں، اچھا، اور نہ ان سے پہلے کوئی شوہر تھا کہ جس سے یہ پیدا ہوئی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو دوران جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا۔ تو اگر طاہرہ کہا جاتا تھا، کس بنا پر طاہرہ؟ نام تو نہیں تھا طاہرہ،
نام تو خدیجہ سلام جی اللہ علیہا تھا، تو طاہرہ ان کی پاکیزگی کی بنا پر، ان کی جو وہ طہارت کی بنا پر کہا جاتا تھا۔ اچھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اس حالت میں شادی کی ہے کہ آپ جو عذرا تھیں اور اس کے پہلے کوئی شادی نہیں، تو پھر اس حقیقت کو ماننے اور تسلیم کرنے میں ہمارے لیے کیا مذائقہ ہے؟ ایک تو یہ بات، چلیے مان لیتے ہیں پہلے ہی شادی تھی مگر 40 سال پہ ہوئی ہے۔ 40 سال کے سلسلے نہیں، جی یہ بھی دیکھیں جس طرح سے دیگر تمام الزامات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر لگائے گئے اور آج بھی مظلومہ ہیں کہ جن کے احسانات کو یاد کرنے کے بجائے ان کے احسان کو بھلایا جا رہا ہے اور ان کے نیکی کو انکار کیا جا رہا ہے، یہ ایک ظلم ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ظلم ہے کہ آپ کو 40 سال بتا دیا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے 40 سال کی عمر میں۔ اگر کوئی ذکر اس کے علاوہ نہ ہو تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جب ایک ذکر یا ایک حقیقت ہے کتابوں میں آیا ہے کہ جناب خدیجہ سلام علیہا کی عمر جس وقت شادی ہوئی ہے رسالت مآب سے 40 سال نہیں تھی، اچھا، تو پھر ہم کیسے 40 سال والی روایت کو مان لیں؟ اچھا، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ باقاعدہ طور سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس روایت کو پیش کرتا ہوں کہ محمد کامل حسن مہامی جو لبنان کے رائٹر ہیں اور ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب رسالت مآب سے شادی کی تو اس وقت 28 سال کی عمر تھی، اور یہی بات بحار الانوار میں بھی پائی جاتی ہے جو اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال تھی، تو یہ جس طرح سے اور بہت سی باتیں کتابوں میں آ گئی ہیں یہ بھی آ گئی ہے، تو یہ کہنا کہ وہ 40 سال یہ حقیقت کے خلاف۔ تو جب ان کی اتنی دولت ہے، اتنی ان کی قربانیاں ہیں، قرآن میں قصیدے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خاص گروہ جو ہے وہ اس پیغمبر کی اس بیوی یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کر کے کسی دوسری زوجہ کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ باقی اور بھی ازواج کا تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں شاید ان کو نام بھی نہ معلوم۔ صحیح، احسن، تم اچھا سوال کیا آپ نے، کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین میں جناب خدیجہ کا نام ہے، مگر مسلمانوں میں ام المومنین کے عنوان سے جناب خدیجہ کا نام بہت کم یا یہ کہ نہ جانتے ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی ازواج کا نام جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نہیں جانتے لوگ، تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہوتا اور دوسروں کا ذکر ہوتا ہے۔ کہ میں اس سلسلے میں ایک نظیر پیش کروں کہ مسلمانوں میں زیادہ تذکرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہوتا ہے یا جو ابو ہریرہ کا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ کا ہے نا؟ جی۔ زیادہ تذکرہ مسلمانوں میں امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا ہوتا ہے یا غیروں کا ہوتا ہے؟ جی۔ زیادہ تذکرہ امام حسن امام حسین کا ہوتا ہے یا دوسروں کا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں اصحاب لائے گئے یا نہیں لائے گئے؟ اسی طریقے سے یہ جو رسول اللہ کے پاکیزہ افراد و ذریت اور ان کے اہل بیت رہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، چونکہ آپ واقعی طور سے رسول اللہ کے ہمدرد تھیں اور جن کو رسول اللہ یاد فرماتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، تو یہ رسول اللہ کے فکر اور رسول اللہ کے مشن کے ساتھ رہیں، اور اسی طرح سے جو اس کے بعد آپ کے مشن کے ساتھ رہا وہ گروپ ہے کہ جو ان کو یاد نہیں کرتا۔ اچھا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ اور اہل بیت علیہ السلام پر جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، وہ جناب خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے ازواج کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو واقعی رسول اللہ کو ان سے سکون ملا، لیکن خود رسول اللہ کو جن سے تکلیف پہنچی ہے، خود رسول اللہ کو جس سے اذیت ہوئی ہے، خود امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے اذیت ہوئی ہے، ان کا ذکر وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کمال ہے کہ جو جناب خدیجہ کو ملا، جس سے حسد کی بنا پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا، تو آج مسلمانوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، یہ وجہ ہے، اور کوئی وجہ اس کی نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال اس طرح سے آخر میں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب
اتنا ان کی جانثاری اور قربانی ہے تو ہر دنیا میں بھی کہا جاتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکایا جا سکتا ہے، جو کہ محال ہے پھر بھی. لیکن کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ان قربانیوں ان احسانات کو دیکھتے ہوئے دین اسلام نے، خداوند عالم نے اس کا اظہار کہیں کیا، ان کو بدلہ دیا ان چیزوں کا؟ نہیں بے شک کیوں نہیں. تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو جو اللہ کی طرف سے نیکی اور اجر تو ملتا ہی ہے. اس کے علاوہ خداوند عالم نے خاص عنایت کی ہے جناب خدیجہ کے لیے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب کی خدمت میں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ پیغمبر کے پاس کہو خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں، ان کو میرا سلام کہو. جبریل آئے، اللہ کا سلام پہنچایا اور جبریل نے کہا کہ میرا بھی سلام کہنا خدیجہ کو. سبحان اللہ. اور اس کے بعد 4 مشہور جنتی خاتون میں سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور کسی اور کا نام نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ آپ ہی وہ ہیں کہ جو پاک سلسلہ عصمت و طہارت اور امامت کی رشتہ دار بنی. جی یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام معصوم ماؤں کی ماں قرار پائیں. جی تو یہ سلسلہ جو امامت کا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے. یہ عظیم کمال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی اور ماں کا یا کسی اور زوج پیغمبر کا انتخاب نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیکی کا بھی ایک صلہ دیا ہے کہ اس پاکیزہ سلسلے کی وہ مستند ترین کڑی بن جائیں. ایک تو یہ، دوسری یہ کہ پروردگار عالم نے خاص موقع پر آپ کو عنایتوں سے نوازا ہے کہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، جب رسول اللہ نے جو ہے وہ چاہا کہ آپ کو غسل کفن دے کہ خدا نے آپ کو جنتی کفن عطا کیا. پروردگار عالم یہ وہ عنایتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے اور ان کے نیکیوں کے عوض میں دیا ہے. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تو ناظرین اس طرح سے آج کا ہمارا یہ پروگرام تمام ہوتا ہے. بہت سی حقائق، بہت سی باتیں آپ تک پہنچی ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے کسی اور موقع پر کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ. فی الحال اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.